الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ گزشتہ سیرت کے اس درس میں ہم نے غزوہ تبوک کے تعلق سے سنا۔ وہاں جنگ تو نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے، اور غزوے سے واپس ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کی احد کی پہاڑیوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ احد کا پہاڑ ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تعریف کی کہ یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آتے تو پہلے مسجد جاتے، مسجد جا کر بیٹھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو وہاں جو منافقین تھے، جو جنگ میں نہیں آئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ سارے کے سارے آئے، اپنا اپنا جھوٹ موٹ کا عذر پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا عذر مان لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے 3 آدمیوں کے۔ وہ کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے سچائی اختیار کی اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بغیر عذر کے پیچھے رہے۔ کیا بولے؟ ہمارے پاس کوئی پیچھے رہنے کا عذر نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے، تو ایک طرح کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان تینوں سے کیا کرے؟ کوئی بات چیت نہ کرے۔ چنانچہ حکم اللہ کے نبی کا تھا، سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا، لوگ بدل گئے، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، زمین اندھیری نظر آنے لگی، جدھر بھی نکلتے کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 دن ایسے ہی گزر گئے۔ کیسے؟ کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے، نہ اپنا نہ پرایا، کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ 40 دن کے بعد اور پنشمنٹ میں اضافہ ہوا، اور کیا ہوا؟ ان کی بیویوں سے الگ ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ بولا کہ اب تمہاری بیویاں بھی کیا نہیں رہنا، تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ اور بھیانک یہ تھا، سوائے ایک صحابی کے جن کی شوہر بہت بوڑھے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا، صحابیہ نے کہا، اللہ کے نبی میرے جو شوہر ہیں بہت بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے حد تک کیا کیا؟ اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ان کے بائیکاٹ کے 50 روز مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، جن کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا۔ دیکھیے 3 صحابہ ہیں، قرآن میں ان کے توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے سوا جا کر بھاگے کہاں، اللہ ہی تو ہے، لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ واقعہ بڑا ہے، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے آدمی توبہ کرتا ہے، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کا واقعہ ضرور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے،
تاکہ لوگ سن کر عبرت حاصل کریں۔ واقعہ لمبا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بے حد و حساب خوش ہوئے، لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی کہ تم تینوں کی توبہ قبول ہو گئی، اور انعامات اور صدقے دیے۔ خوشخبری لانے والے کو کعب بن مالک نے کیا کیا؟ اپنی قمیص اتار کر دے دی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جو قمیص تھی کیا کرے؟ قمیص اتار کر دے دی۔ تو ایسا خوشخبری کوئی لاتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی کل بھی ایک پڑھے نا ہم، واقعہ کس کا تھا؟ کل بھی ایک واقعہ ہم سیرت میں پڑھے ہیں، کوئی خوشخبری لانے والے کو کیا دیے وہ؟ یہ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اصحمہ کی جو نوکرانی جو لے گئی تھی ان کے پاس نکاح کی بشارت، اس کو انہوں نے کنگن نکال کر دے دی۔ جو بھی تھا، خوشخبری لانے والے کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، یہ ہے۔ اور در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے طرف سے بخشش ان کے لیے ملی۔ اسی طرح کچھ لوگ اور مدینہ میں رہ گئے تھے جو معذوری کی وجہ سے جا نہیں سکے، کسی کا پیر لنگڑا تھا، کسی کی آنکھیں نہیں تھیں، کسی کو جسمانی کمزوری تھی، بیماری تھی، جا نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کس کس کو معاف کیا؟ علی الضعفاء، کمزوروں کو جو ویک ہیں، ولا علی المرضى، پیشنٹس، سک پرسنس، بیمار لوگ، ان کو بھی معاف کیا۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس خرچہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، سفر کا خرچ نہیں تھا، اللہ نے ان کو بھی معاف کیا، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس عذر کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب جب پہنچے تو فرمایا، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ سفر کیا، جو وادی بھی طے کی، وہ تمہارے ساتھ رہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں کچھ ایسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ٹریولنگ میں ساتھ تھے، جہاں جہاں تم گئے وہاں بھی تھے، انہی عذر نے روک رکھا تھا۔ ایک ریزن تھا، کوئی نہ کوئی بیماری تھی، کمزوری تھی، خرچ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا ہے؟ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مدینے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے یہ غزوہ، اس غزوے کا نام کیا تھا نا بھائی؟ غزوہ تبوک۔ اس کا امپیکٹ، مطلب اس کا اثر کیا ہوا؟ اس غزوے میں جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ دیکھیے، جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے طاقت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ ایک دھاگ بڑھ گئی لوگوں پر، ارے مسلمان رومن امپائر سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ پہلے تو لوگ ڈرتے تھے رومن امپائر سے، اب جب مسلمان اس کے لیے نکلے تو لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ لوگوں پر یہ اچھی طرح بات صاف ہو گئی کہ جزیرۃ العرب میں اسلام سے بڑھ کر اب کوئی طاقت نہیں، اسلام کو اب کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے جو جاہل بدو تھے، منافقین تھے، ان کی بچی کچھی آرزوئیں تھیں کہ مسلمانوں پر کوئی دشمن حملہ کرے، پیچھے سے ہم حملہ کریں، سب امیدوں پر کیا ہو گیا؟ پانی پھر گیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، اسلام بہت اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہو چکا ہے؟ طاقتور ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا جو محور تھا وہ رومن امپائر تھا،
رومی طاقت تھی، اور اس غزوے کے بعد اس کا بھرم کھل گیا، اب مسلمان اس سے لڑنے کے لیے پہنچے، وہ پیچھے بھاگ گیا، تو اس پر جو لوگ آس لگائے بیٹھے تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ ٹھنڈے ہو گئے، بولے کہ نہیں۔ اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے، انہوں نے اس حقیقت کے سامنے سرنڈر یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور سمجھ گئے کہ اب اسلام سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم خود اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں اسی صورتحال کی بنا پر اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ اچھی طرح سنیں، اب یہ بات واضح ہو گئی، اسلام مضبوط ہو گیا، تو اب یہ ضرورت نہیں رہ گئی کہ مسلمان منافقوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں بڑی کھلے انداز میں منافقین کو وارننگ ملتی تھی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ تھوڑا نرم نرم بولتے تھے، اب مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، ان کی ایک دھاک بڑھ گئی، تو اب منافقین کے تعلق سے کہا جانے لگا کہ دیکھو اب منافقین کا صدقہ قبول نہ کریں، قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی۔ منافقین سے کیا نہیں لیا جائے؟ اب صدقہ نہیں، منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا، اب قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی۔ پہلے تھوڑا نرم نرم تھا، اب ایک طاقت ہو گئی، رومن امپائر بھی کانپنے لگا، تو اللہ نے بھی قرآن کی آیت اور یہاں تک کہہ دیا فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو اس کے لیے مغفرت بھی نہیں چاہنا، کوئی منافق اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا نہیں چاہنا؟ مغفرت بھی نہیں چاہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیا، کہا لو استغفرت لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی منافقین کے لیے معافی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرے گا؟ معاف نہیں کرے گا۔ تو اب منافقوں کے تعلق سے سخت آیتیں نازل ہونے لگی، کیوں؟ اسلام کا کیا ہو گیا؟ اورال ایک غلبہ ہو گیا، طاقت ہو گیا۔ اور اسی طرح جو مسجد کے نام پر انہوں نے ان کے چھپنے کا جو گھونسلہ بنایا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں کیا کیے؟ مسجد ضرار کو کیا کرے؟ ڈھا دیے۔ اور پھر منافقین کے بارے میں ایسی ایسی آیتیں نازل ہو گئیں کہ ان کو ننگا کر دیا گیا، اور ان کو پہچاننے میں اب کوئی ابہام نہیں رہا، بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہیں۔ گویا اہل مدینہ نے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں، بتا دیا، فائنڈ آؤٹ کر دیا وہ منافق ہے۔ اب کوئی ہڈن چھپی بات یعنی کوئی ملاحظہ، کوئی فیس ویلیو، ایسی ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو اس غزوے کا کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ تبوک کے جو اثرات ہیں، امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا تھا کہ فتح مکہ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے عرب کے جو ڈیلیگیٹس ہیں، وفود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے، آ کر ایمان لا رہے تھے، بنو تمیم آئے اور دوسرے لوگ بھی آئے۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد بہت سارے لوگ آئے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ جوخ در جوخ آنے لگے۔ اس غزوے سے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں غزوہ تبوک کے تعلق سے۔ کچھ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، کچھ واپسی کے بعد نازل ہوئیں، کچھ دوران سفر نازل ہوئیں۔ تو اس میں منافقین کا پردہ کھولا گیا، اور مخلص مجاہدین اور مؤمنین صادقین جو اس غزوے میں شامل تھے ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور جو لوگ نہیں گئے تھے غزوے میں ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ غزوہ تبوک تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 9 سن ہجری میں۔ ابھی کتنا ٹائم باقی ہے ثنا بھائی؟ اب 9 سن ہجری کا ہم بڑھنا، تو اور کتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے باقی ہیں؟ 4 سال۔ 9 کا 13ویں سال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، انتقال ہو گیا۔ تو 9 سن ہجری میں جو واقعات پیش ہوئے اس کا ایک خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ 9 سن ہجری میں کیا کیا باتیں پیش ہوئیں۔ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اچھا سنیں، ہارون بھائی، ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں، ہارون ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت، شرافت، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اس سن 9 سن ہجری میں جو واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد عویمر عجلانی، کیا ہیں؟ عویمر عجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ کیا ہوا؟ لعان۔ لعان کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے، ایک اسلامی طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرد اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا بدکاری کا، فحش کا، بیوی اپنے انکار کرتی، بولتے ہیں نہیں نہیں انہوں غلط بولتے ہیں، انہوں رانگ بولتے ہیں، اس کے پاس بھی گواہ نہیں، اس کے پاس بھی، تو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا، والخامسۃ ان لعن، کیا ہے اس میں؟ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ، پورے طریقے سے بتایا گیا۔ تو کیا اسے لعان یعنی دونوں ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ نہیں میرا شوہر جھوٹا ہے، وہ کہے گی میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میرا شوہر ہسبینڈ غلط بول رہا ہے، وہ بولے کہ نہیں میں نے ایسا کیا۔ پھر دونوں کیا کریں گے؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، وہ کہے گا کہ میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لعان۔ لعان الملاعنہ، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، خاص کہتے ہیں میں جھوٹا رہے تو ایسا، انہوں جھوٹا رہے تو ایسا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کیا کر رہی ہیں؟ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیچ عویمر عجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا یہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک پہلا واقعہ تھا جو 9 سن ہجری میں ہوا، ایک دوسرا واقعہ غامدیہ رضی اللہ عنہا، وہ قبیلے کی عورت تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے بدکاری ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اقرار کیا تو ان کو رجم کروایا۔ رجم پتھروں سے مار مار کر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی یہ ہے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا شریعت کا حکم ہے۔ چونکہ زنا میں، بدکاری میں یا سارا جسم مزہ لیتا ہے، سارا جسم لذت لیتا ہے، اسی لیے پتھر کی مار بھی کہاں پڑتی ہے؟ سارے جسم پر ماری جاتی ہے تاکہ مر جائے۔ تو صحابہ کرام نے اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے حدیثیں بھی ہیں، کہا کہ اگر اس کی توبہ اگر بانٹی جائے تو سارے مدینے کو کافی نہ ہو۔ تو یہ غامدیہ عورت تھی، اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تو اس کا بھی رجم کیا گیا پتھروں سے مار مار کر، تو کمر تک اس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے۔ اس کا ایک تیسرا واقعہ اصحمہ شاہ حبشہ، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ایتھوپیا میں وہاں کون سی بستی؟ ابیسینا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اصحمہ بادشاہ جو مسلمان تھا، جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے پڑھایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی۔ یہاں مدینے میں کیا پڑھا؟ تو ہر ایک کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی نہیں جائے گی۔ کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں مرتا ہے جہاں کوئی اس کی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، اگر تو یہاں ہم اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یا کوئی ایسا عالم ہے، دین کا خادم ہے، بہت ہی مشہور آدمی ہے جو دین کی خدمت کر کے انتقال کر جاتا ہے، تو ویسے آدمی کی جنازہ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ غیرے کا جنازے کی نماز، غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔
نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ اس سے پہلے اور ایک بیٹی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات پر سخت صدمہ ہوا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی، پہلی بیٹی کا ایک انتقال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دیکھیے اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ کسے بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کہا گیا ذو النورین۔ کیا کہا گیا؟ ذو النورین۔ دو بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے بیاہی گئی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نمبر 5، تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد منافقوں کا جو یجمان تھا، کون؟ نام کتنا پیارا تھا، کیا تھا؟ تو اسی لیے بولتے ہیں کہ نام سے، لباس سے نہیں، آدمی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں تک سفید کپڑے کا تعلق ہے، وہ اتوار کے دن وہ لوگ ابھی سفید کپڑا اچھا پہنتے ہیں، ہمارے سے اچھا پہنتے ہیں اتوار کے دن وہ لوگ، وہ لوگ معلوم نہ تمہیں، تو اچھا توپ گپ پہ پہنتے، سفید توپ دیکھ کو ایک بار کنفیوز ہو جاتا میں، جا کو سلام کر ڈالیں گے وہ، تو اچھا توپ ڈالنے کو، لیکن وہ چہرہ دیکھتے معلوم ہوتا ہے نہیں ہمارا نہیں بول کو۔ لیکن تو صرف کپڑوں سے، لباس سے نہیں، آدمی کس سے جانا جاتا ہے؟ یعرف الحق یعرف الرجال بالحق۔ لوگ کس سے جانے جاتے ہیں؟ حق کے ذریعے سے، لیکن حق لوگوں کے ذریعے جانا نہیں جاتا۔ سمجھ میں آیا آپ؟ ہارون صاحب کرتے ہیں کہ اچھا انہوں کرے تو یہ حق رنگا، ایسا نہیں۔ ہارون صاحب یہ کام کرتے ہیں اسی لیے انہوں حق پر ہیں۔ یعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق بالرجال۔ سمجھ میں آسان ہے بھائی آپ لاجک؟ انہوں اچھا کرتے ہیں، عقیدہ توحید کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے انہوں موحد ہیں۔ اچھا ہارون صاحب یہ کام کرتے ہیں اس لیے یہ کام اچھا رنگا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ ویسے کتنے ایک ہی کام لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد رأس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ مرنے والا کون ہے؟ منافقوں کا سردار، گرو گھنٹال منافقوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے، بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جھبا پکڑ کے حضرت عمر نے کیا کیا، روکنے کے لیے، بڑے اس سے کہا اللہ کے نبی اس کے لیے آپ مغفرت طلب کر رہے ہیں، روکنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنی جگہ تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مغفرت چاہی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی منافق مر جاتا ہے تو آپ اس کی جنازہ کیا مت کیجیے، جنازہ مت پڑھائیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کتابیں لکھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے موافقت میں جو احکام ہوئے، اور ہمارے مرحوم نہیں بولتے نہیں لوگ، کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رحمہ اللہ، کیا بولنا ہم لوگ، اللہ کا فیصلہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، نور کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ انہوں نے کتاب لکھی قضایا عمر، کیا لکھا، قضایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو فیصلے تھے، جو فیصلے، اس پر شیخ نے کیا کیا، رسالہ لکھا، شاید میرے خیال سے ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا، میرے خیال سمجھتا ہوں ایم اے کا ان کا یہ تھا، رسالہ یہ تھا۔ تو انہوں نے یہ لکھا جتنے فیصلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ تو
اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھی بات 9 سن ہجری کی. یاد ہے کیا کیا کام ہوئے؟ ہاں ثنا بھائی کو تو یاد ہے. ہارون بھائی آپ کو یاد ہے؟ میں نے 5 کام بتائے تھے آپ. اس کے بعد 9 سن ہجری کا زمانہ آیا. 9 سن ہجری میں اور کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ یا ذی الحجہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا زمانہ آیا تو حج قائم کرنے کے لیے امیر الحج بنایا. کسے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا. اس کے بعد براءت سورۃ البراء کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، تو جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا. بولا کہ اب تک ہمارا جنسی جو اگریمنٹ ہے وہ سب کا سب کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا. اب اس کے بعد کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. لیکن جو لوگ حق پر ہیں، دشمنوں کا ساتھ نہیں دیے ہیں، ان کا اگریمنٹ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. اس حکم کے آ جانے کے بعد پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیے. اس کے بعد سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا، ان کے پیچھے بھیجا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا دے کر بھیجا کہ یہ اعلان کر دو. کن کن باتوں کا اعلان کر دو؟ کیا اعلان کریں گے؟ کیوں اعلان کرنے کی بات کہی گئی؟ اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا، آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی دوسرے آدمی سے اعلان کرائے. کوئی تیسرا آدمی کرے گا تو اعلان نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جانا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ خود جا کر کیا کریں گے؟ اعلان کریں گے. اب پیچھے سے حضرت علی نکلے رضی اللہ عنہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے پہنچے ہیں وہ مقام جس میں کہتے ہیں کہ وادی غجنان، اس وادی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم امیر کے حیثیت سے آئے ہو یا میرے انڈر میں ہو؟ سنیں ثنا بھائی، آلریڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیج دیا، پیچھے سے علی آئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو، میرے انڈر میں آئے ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں امیر بن کر نہیں آیا ہوں، میں مامور بن کر آیا ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا. تو دونوں آگے بڑھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا، امیر الحج تھے. جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر، جمرہ کہاں ہے؟ مزدلفہ میں ہے، عرفہ میں ہے؟ عرفہ میں ہے. اللہ آپ کو حج کا موقع دے انشاءاللہ. آمین بولو. آمین. ثنا بھائی حج کر لیں تمہیں؟ الحمدللہ. تو کہاں ہے جمرہ؟ سنے ہیں نا جمرۃ العقبہ، چھوٹا جمرہ، بڑا جمرہ، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان. تو وہاں مینا میں وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا. کیا بات کا اعلان کیا؟ جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا گیا. یعنی جتنے بھی ہمارے اگریمنٹ جن کے بھی تھے سب کے سب کیا ہو گئے؟ ڈیزالو ہو گئے. اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی سارے لوگوں کو، سارے قبائل والوں کو. یہ اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ حج کے موقع پر ہو رہا ہے جہاں سارے لوگ آتے ہیں. اس طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہی بھی 4 مہینوں کی مہلت دی جا رہی. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کی تھی، ان کا عہد ان کے طے کردہ ٹائم تک باقی رہے گا. اور ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر سب میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ شاید وہ پہلا اعلان تھا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کے تقدس کو کیا رکھا ہے؟ برقرار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک، جب تک اللہ چاہے اسے کیا رکھے؟ برقرار رکھے۔ تو اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کیا کرے گا؟ نہیں، قرآن میں آیت بھی اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون فلا يقربوا المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا کہ دیکھو مشرک ہیں، گندے ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا۔ اب دوسرا اعلان یہ بھی ہوا، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کپڑے پہن کے طواف نہیں کرتے تھے، بولتے تھے یہ کپڑوں میں ہمیں گناہ کرے ہیں، کیسا طواف کرنا، اس لیے کیا کریں گے؟ کپڑے نکال دیں گے۔ عورتیں بس شرمگاہ پر تھوڑا کپڑا چندی ڈال لیتی تھیں، طواف کرتی تھی، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ الحمدللہ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں، بت پرستی ختم کر دی گئی۔ کتنا ٹائم؟ 10 منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم سنتے ہیں بہت ہی اہم باتیں ہیں، خاص کر آج کل کا زمانہ جو جنگوں کا زمانہ ہے۔ ہم لوگ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، بچے بھاگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلڈنگیں، مکانات گر رہے ہیں، دل میں رحم آتا ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں ان اسلامی ممالک کی جہاں انہی کی فوجوں نے نیٹو میں جمع ہو کر کیا کیا تھا؟ ہمارے مسلمان ملک کو برباد کیا تھا۔ چاہے وہ جو بھی مسلمان ملک ہو، وہاں اسی ملک کی فوج نے وہاں بھی ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کے خون بہانے میں، مسلمانوں کے تعلق سے جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ان کی عزتیں پامال کی گئیں، ان کا مال لوٹا گیا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں۔ تو ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ غزوات پر ایک نظر، کس پر؟ غزوات پر ایک نظر، جو غزوات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالیں گے، کیسے یہ غزوہ ہوا، کیسے۔ تو اس سلسلے میں نبی کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے، جو فوجی مہمات ہوئے، ان ساروں پر ایک نظر ہم ڈالتے ہیں کہ ان نتائج میں، ان جنگ میں کیا کیا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگی منصوبہ بندی کی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کسی اس میں ٹریننگ لی تھے اللہ کے نبی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دل میں جو بات ڈالتے تھے وہی آتی تھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اسی حساب سے فوج کو ترتیب دیتے تھے، وہی حساب سے ساری باتیں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست، اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ نبوت اور رسالت کا جیسے حق اللہ کے نبی نے ادا کیا، ویسے ہی فوج کو لیڈ کرنے میں اور ان کی منصوبہ بندی کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور صلاحیت دی تھی۔ آپ نے جو بھی جنگ کی، ان کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھا۔ جیسے ہم آتے ہیں غزوہ، کہاں گئے؟ کون سا غزوہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا تعین کیا، کس راستے سے جانا ہے، اس راستے کا نام کیا ہے، اس راستے کا نام کیا ہے، بار بار پوچھتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔